مولانا عثمان عثمانی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عثمان عثمانی آفیشیل۔ لیکن جس وقت والد صاحب کی طرف میری نظر پڑی، والد صاحب کو جب میں نے دیکھا تو وہ اس وقت شہادت نوش فرما چکے تھے۔ جب آپ موقع پر پہنچ گئے تھے تو اس کے بعد آپ انہیں گھر پر لے کر گئے یا ہاسپٹل لے کر گئے یا کیا ترتیب تھی اس ٹائم؟ اچھا، اتنا بڑا مجمع تھا، لاکھوں کا مجمع تھا، تو یہ آپ نے کیسے سنبھالا اس ٹائم؟ حضرت عثمانی شہید کا جنازہ کس نے پڑھایا اور تدفین کہاں ہوئی؟ السلام علیکم، میں ہوں ظہیر احمد، آپ دیکھ رہے ہیں مولانا عثمان عثمانی آفیشیل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شہید ناموس صحابہ علامہ مسعود الرحمان عثمانی شہید کے بیٹے مولانا عثمان عثمانی صاحب۔ آج ہم ان سے جانتے ہیں کہ جب عثمانی صاحب کی شہادت ہوئی اس موقع پر یہ کہاں تھے اور ان کی کیا مصروفیت تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ آپ کے والد صاحب کی جب شہادت ہوئی اس وقت آپ کی کیا مصروفیت تھی اور کیا رد عمل تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آپ نے جیسے سوال کیا کہ جس وقت مجھے اطلاع ملی اس وقت میں کہاں تھا اور کیا مصروفیت تھی، چونکہ جمعے کا دن تھا تو جمعہ پڑھ کر واپس آئے تو جیسے ایک والد صاحب کی ترتیب تھی کہ ہر جمعے والے دن ان کی عادت تھی کہ اگر سفر پر بھی ہوتے یا گھر میں بھی ہوتے تو ضرور وہ تمام گھر والوں کو کہتے کہ آپ اکٹھے ہو کر بیٹھ جائیں اور درود شریف کا اہتمام کریں، اور اسی طرح سورۃ الکہف کا اہتمام کرواتے تھے۔ تو اس دن بھی وہی معمول تھا، جمعے کی نماز کے بعد ہم آئے اور سورۃ الکہف وغیرہ پڑھ رہے تھے، تو اتنی دیر میں عصر کی نماز کا وقت جب قریب ہوا تو والد صاحب کی مجھے کال آئی اور والد صاحب نے حال احوال پوچھا اور اس کے بعد مجھے بتایا الحمدللہ ریلی سے ہم فارغ ہو گئے، تو فراغت کے بعد انشاءاللہ ہم گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ تو میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ رات کے کھانے کی کیا ترتیب ہے، چونکہ عموماً انہیں بہر اکثر سفر وغیرہ پر ہوتے تھے تو وہاں پر گوشت یا باقی لوازمات وغیرہ وہ سب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میسر رہتے تھے، اور والد صاحب کی کوشش ہوتی تھی کہ جب وہ جس دن گھر آئیں اس دن سبزی پک جائے، تو جو سب سے زیادہ سبزیوں میں انہیں پسند تھی وہ کدو کی سبزی وہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو فون پر میں نے بھی ان سے یہی بات پوچھی، میں نے کہا کہ کھانے کی کیا ترتیب ہے، گھر میں کھانا آپ کا رات کو ہے تو آپ سبزی وغیرہ پسند کریں گے یا اور جو کچھ بھی آپ بتائیں تو وہ بنا لیتے ہیں۔ تو والد صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ صبح جو ناشتے میں جو سالن تھا وہ ختم ہو گیا یا ابھی موجود ہے؟ میں نے کہا جی موجود ہے۔ والد صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو پورا ہو جائے گا، وہ جو گھر میں موجود افراد تھے ان کو وہ سالن پورا ہو جائے گا؟ میں نے کہا جی الحمدللہ ہو جائے گا وہ۔ تو والد صاحب نے کہا کہ آپ اپنا انتظام کر لیں تو باقی میں انشاءاللہ اپنی ترتیب خود دیکھ لوں گا۔ تو باقی بھی کسی گھریلو ٹاپک پر کوئی ایک دو باتیں وغیرہ انہوں نے کی مجھ سے اور اس کے بعد فون بند ہو گیا۔ تو جو میرے موبائل پر اس وقت ٹائم تھا وہ تقریباً 4:09 پر والد صاحب کی مجھے کال آئی اور 4:11 سے 12 کے درمیان وہ کال ختم ہوئی، اور اس کے بعد 4:15 پر میرے موبائل کے مطابق ڈرائیور کی کال آئی اور اس نے بتایا کہ عثمان جلدی سے آ جاؤ، فلانی جگہ پر ہیں ہم اور اس طرح فائرنگ ہوگی۔ تو بس جلدی سے میں اٹھا اور فوراً میں اور میرے چھوٹے بھائی حافظ محمد گھر پر تھے؟ جی میں اس موقع پر گھر میں موجود تھا، تو میرے چھوٹے بھائی حافظ محمد انس سفیان، ہم دونوں فوراً اس موقع پر پہنچے، ساتھ ہی ہمارے پھپھا قاری عزیز اللہ صاحب وہ بھی راستے میں ہمیں مل گئے اور ہم تینوں اس موقع پر پہنچے۔ لیکن جس وقت والد صاحب کی طرف میری نظر پڑی، والد صاحب کو جب میں نے دیکھا تو وہ اس وقت شہادت نوش فرما چکے تھے۔ جب آپ موقع پر پہنچ گئے تھے تو اس کے بعد آپ انہیں گھر پر لے کر گئے یا ہاسپٹل لے کر گئے یا کیا ترتیب تھی اس ٹائم؟ جی بس ہم پہنچے ہیں تو جماعت کے بھی حضرات جو تھے وہ بھی سب الحمدللہ وہاں پر پہنچ گئے، جو ذمہ داران تھے مولانا عبدالرحمن معاویہ صاحب اور اسی طرح مفتی تنویر عالم صاحب، حافظ نصیر صاحب اور باقی دیگر
جتنے بھی ذمہ داران تھے، کارکنان تھے، وہ سب تقریباً کوئی 5 سے 6 منٹ کے دورانیہ کے اندر اندر وہاں اس موقع پر پہنچ گئے تھے۔ تو پھر حضرات کے مشورے سے ہی یہ طے ہوا کہ فی الوقت ان کو ہاسپٹل لے کر جایا جائے، اور ہم پھر پمز ہاسپٹل چلے گئے۔ وہاں پر جا کر ان کے باقی جو ہاسپٹل کی کارروائی تھی وہ ساری مکمل ہوئی، اور اس کے بعد چونکہ کارکنان اور باقی تمام حضرات اس موقع پر بہت زیادہ افسردہ تھے اور وہ والد صاحب کی زیارت کرنا چاہتے تھے، تو اس وجہ سے ہمارے تایا جی اور باقی خاندان والے حضرات اور جماعتی جو حضرات تھے ان سب نے یہ فیصلہ کیا آپس میں کہ ان کو اپارا لے کر جایا جائے، اور وہیں پر جتنے بھی کارکنان ہیں یا باقی دیگر حضرات ہیں وہ سب اس موقع پر آ جائیں اور زیارت کر لیں۔ تو ہم ہاسپٹل سے جو وہاں ٹائم لگا 2-3 گھنٹہ یا جتنا بھی لگا، اس کے بعد وہاں سے فری ہو کر ہم چلے گئے اپارا رحمانیہ مسجد کے قریب۔ والد صاحب کا جو جسد اقدس تھا اس کو وہیں پر ہم نے رکھا، اور باقی تمام حضرات جو تھے وہ آئے اور انہوں نے زیارت کی، اور یہ سلسلہ رات گئے تک چلتا رہا، اور پھر اس کے بعد رات دیر سے ہم گھر انہیں لے کر گئے تھے۔ باقی جو کارکن تھے وہ سارے اپارا میں پھر گٹھے ہو گئے تھے یا وہ بھی گھر پر پہنچ گئے تھے؟ جی بس ایک پیغام چلوایا تھا سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ چونکہ گھر میں ایسا ماحول نہیں تھا، جگہ کی قلت کے باعث کے تمام کارکنان یا ذمہ داران وہاں پر آتے اور آ کر رکتے یا جو بھی ترتیب تھی، تو اس وجہ سے یہ سوشل میڈیا پر میسج چلایا گیا کہ جو حضرات بھی آ رہے ہیں دور دراز سے تشریف لا رہے ہیں وہ اپارا میں ہی رکیں۔ تو انشاءاللہ اگلے دن وہاں پر بھی والد صاحب کا جنازہ بھی وہیں اپارا میں ہوگا اور باقی بھی معاملات وغیرہ وہیں پر ہوں گے، تو اس وجہ سے گھر آنے سے روکا گیا۔ لیکن پھر بھی بہت سارے حضرات وہاں پر الحمدللہ آئے بھی، بلکہ تایا جی جو ہے وہ ایک بات اس موقع پر کہتے رہے کہ جیسے یہ ہمارے لیے صدمہ ہے، اسی طرح جماعت والے حضرات کے لیے بھی صدمہ تھا۔ جیسے ہمارے سروں سے ان کا سایہ اٹھا، اسی طرح جو جماعت کے کارکنان تھے یا جماعت کے جو باقی ذمہ داران تھے جو ان کے ماتحت کام کر رہے تھے یا ان کے ساتھ چل کر کام کر رہے تھے، ان سب کے سروں سے جو ہے ایک شفقت والا جو ان کا سایہ تھا وہ اٹھ گیا۔ تو اس وجہ سے حضرات وہاں گھر پر بھی کچھ آئے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ اپارا میں اکٹھے ہو چکے تھے۔ جو آپ نے کال چلائی تھی تو وہ رات کو کس ٹائم وہاں پہ اپارا میں لوگوں کا مجمع اکٹھا ہونا شروع ہو گیا تھا؟ ہماری کال یا میسیجز جو ہیں وہ تو بعد میں چلے تھے، کافی دیر بعد۔ اس سے پہلے یہ حضرات کو اطلاع مل چکی تھی، اور بہت سارے احباب جو جماعتی ترتیب میں ایک میسیج چلا تھا اس کی وجہ سے بہت سارے احباب خود بخود وہاں پر پہنچ گئے تھے۔ ٹائم کا چونکہ اس وجہ سے اندازہ نہیں، کیونکہ میں کچھ وقت اپارا میں رکا، باقی پھر والد صاحب کے ساتھ میں گھر آ گیا تھا۔ جس وقت والد صاحب کو گھر لایا گیا میں آ گیا تھا، تو حضرات تو شہادت کی خبر ملنے کے ساتھ ہی اپارا میں بھی پہنچ گئے تھے، غوری ٹاؤن بھی پہنچے، اور بہت سارے احباب ہاسپٹل میں بھی پہنچ گئے تھے۔ عثمانی شہید صاحب کو جب گھر لایا گیا تو ان کی والدہ ہمشیرہ اور آپ کے بہن بھائیوں کی اس ٹائم کیا کیفیت تھی؟ جی جس وقت میں اس موقع پر پہنچا یا جس وقت والد صاحب کو ہاسپٹل لے کر گئے، تو اس وقت جو انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میرے ذہن میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ میں جب گھر جاؤں گا، میری دادی اماں بھی کچھ دن پہلے ان کو ہارٹ اٹیک بھی ہوا، اور اسی طرح میری پھپھو جان اور باقی تمام جو رشتہ داران ہیں، میرے چھوٹے بہن بھائی، اور اسی طرح ہمارے گھر والے باقی دیگر جتنے حضرات ہیں، میرے ذہن میں ایک ہی سوال چل رہا تھا، ان تمام حضرات کو جا کر میں کیسے بتاؤں گا اور کیا ہوگا آگے، ان کا کیا رد عمل ہوگا، کیا آگے سے معاملات ہوں گے۔ میں اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا اس موقع پر، لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ والد صاحب کے شہادت کے خون کا اثر تھا، یا پھر ان تمام شہداء کے خون کا اثر تھا، یا ہمارے سب سے بڑھ کر ہمارے دادا جی رحمہ اللہ ان کی تربیت کا اثر تھا کہ مجھے تو معلوم نہ ہو سکا۔ ہمارے تایا جی جو ہیں وہ پہلے گھر میں گئے اور انہوں نے جا کر دادی اماں سے حال احوال پوچھا۔ اس وقت تک دادی اماں کو یہ خبر نہیں ملی تھی،
ان سے حال احوال پوچھا، اور پھر تایا جی کے جو الفاظ تھے انہوں نے کہا آپ کو ایک خوشخبری دینی ہے۔ تو دادی اماں نے پوچھا جی بتائیے کیا خوشخبری؟ تو تایا جی نے یہ فرمایا کہ آپ ایک شہید کی ماں بن چکی ہیں۔ تو دادی اماں کچھ سیکنڈ بس خاموش ہوئی، اور اس کے فوراً بعد دادی اماں نے کہا میں صرف شہید کی نہیں بلکہ ایک شیر شہید بیٹے کی ماں بن گئی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح جس وقت میری پھپھو جان جو ہیں ان کو جب یہ اطلاع ملی تو ان کا تو بڑا گہرا تعلق تھا اپنے بھائی کے ساتھ، اور بہت زیادہ ان سے محبت کرتی تھیں۔ اس کے باوجود جب ان کو اطلاع ملی اور جس وقت والد صاحب کو لے کر ہم گھر پہنچے تو پھپھو جان نے ایک گلدستہ منگایا پھولوں کا، اور وہ والد صاحب کا جو تابوت تھا اس تابوت کے اوپر پھپھو جان نے وہ دستہ رکھا۔ اور اسی انداز میں جس وقت میرے بڑے بھائی قاری اسنین معاویہ صاحب کو جس وقت اطلاع ملی کہ والد صاحب آپ کے شہید ہو گئے تو الحمدللہ انہوں نے بھی یہ الفاظ ادا کیے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ والد صاحب جس مرتبے کی جس شہادت کی دعائیں مانگتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ قبول کی۔ اسی پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کے قریب جو ساتھی موجود تھے انہوں نے صدقاتاً بھی کوئی چیز وغیرہ کھلائی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ ہمارے والد صاحب کو اتنے عظیم مرتبے پر فائز کیا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور والدین کی دعائیں یا دادا جی کی تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ تمام حضرات جو بھی ہمارے قریبی رشتہ دار تھے یا دور کے تھے سب نے ایک صبر کا دامن تھامے رکھا، اور اسی انداز میں تلاوت کلام پاک بھی جاری رہا۔ بلکہ جماعت کے قائدین میں سے مولانا معاویہ اعظم صاحب حفظہ اللہ اس موقع پر تشریف لے کر آئے، تو وہ جس وقت اندر گئے ہماری دادی اماں سے انہوں نے پردے میں ملاقات بھی کی، اور جس وقت وہ صورتحال انہوں نے وہاں کی دیکھی تو جس وقت باہر نکلے تو ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں بہت جگہوں پر گیا ہوں، بہت ساری دنیا میں نے گھومی اور بہت جگہوں پر میں نے دیکھا کہ کسی عالم کے گھر میں بھی فوتگی ہو رہی یا کسی دنیا دار بندے کے گھر میں فوتگی ہو رہی، جو ماحول میں نے یہاں پر دیکھا وہ کہیں نہیں دیکھا گیا۔ ان سے پوچھا کہ وہ ماحول کیا تھا جو آپ نے دیکھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس وقت میں اندر گیا تو دیکھا کہ جو اتنی ضعیف العمر ان کی والدہ جو بڑے سکون سے بیٹھی ہوئی ہیں اپنے بیٹے کے سراہنے اور بیٹھ کر تلاوت کلام پاک کر رہی ہیں، اور اسی طرح ان کی جو ہمشیرہ وغیرہ تھی یا باقی وہ بھی باپردہ ہو کر بیٹھی اور تلاوت کلام پاک میں مصروف ہیں، اور باقی بھی دیگر جو بھی ان کے قریب تھے اس وقت موقع پر موجود تھے وہ تمام حضرات یا تو ذکر اللہ میں مشغول ہیں یا تلاوت کلام پاک میں مشغول تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کے بھی زبان سے یا کوئی ذرہ برابر بھی میں نے آہو پکار یا رونے کی کوئی بالکل بھی صدا نہیں سنی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے احادیث طیبہ سے جو ثابت ہے کہ جب کوئی ہم سے جدا ہوتا ہے تو ہمیں اس پر جو آہو بکا کرنا یہ چیزیں خلاف شرع مناسب نہیں ہیں، تو اس کا جو عملی نمونہ دیکھا وہ میں نے اسی گھر میں دیکھا۔ تو الحمدللہ یہ میں پھر کہوں گا کہ ہمارا کوئی کمال نہیں بلکہ صرف اور صرف ان شہداء کے خون کی برکت اور ہمارے دادا جی کی تربیت، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ سکون اور وہ صبر دیا کہ جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن سے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بھی فرمایا اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ یہ اس کی تفاسیر بہت ساری ہیں، علماء نے لکھی ہیں۔ میں ایک مختصر سی وہ تفسیر جو دادا جی کی وفات کے بعد ہمارے والد صاحب نے ایک مختصر سی اس کی تفسیر کی وہ میں عرض کرتا چلوں کہ والد صاحب نے فرمایا دادا جی کی وفات کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے، گھر کے سارے افراد موجود تھے، تو کسی بات پر والد صاحب نے تبسم فرمایا اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہمارے ساتھ پیش آیا کہ ہمارے دادا جی چونکہ بہت بڑے عالم دین تھے اور بہت سارے علماء کی، بہت سارے طلباء کی اور بہت سارے لوگوں کی سرپرستی بھی فرمایا کرتے تھے، تو والد صاحب نے فرمایا ان کے جانے پر یہ بہت بڑا ایک سانحہ ہمارے درمیان پیش آیا، لیکن اس کے باوجود اتنے بڑے صدمے کے باوجود اگر ہمارے چہروں پر یہ مسکراہٹ آ رہی ہے
تو والد صاحب نے کہا کہ یہ میں سمجھتا ہوں شاید اس کلام پاک کی آیت کی تفسیر ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم خوف نہ کرو، تم غم نہ کرو، بلکہ تم ان کو خوشخبری دو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، کہ خوف نہ کھاؤ، غم نہ کرو، بلکہ خوشخبری دو جنت کی۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ شاید اس تفسیر کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پڑھے ہوئے کلام کا نتیجہ ہے کہ جس کی برکت سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکون دیا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا حوصلہ دیا کہ ہم ایک عظیم سانحہ کے باوجود بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ خاص اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اچھا، ایک سوال اور تھا میرا کہ جنازے میں شرکت کرنے والے جو لوگ تھے وہ اندازاً کتنے تھے اس ٹائم؟ جی اس کا میں آپ کو صحیح معنوں میں جو فکس تعداد ہے وہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں، نہیں مجھے معلوم ہے، لیکن جو میں نے علماء سے سنا اور جو باقی حضرات سے سنا کہ ایک تو یہ سننے میں آیا کہ لاکھوں کا مجمع تھا اس موقع پر، اور دوسری بات جو قابل غور تھی کہ علامہ اعظم طارق شہید رحمہ اللہ ان کا جو جنازہ ہوا تھا وہ بھی اسلام آباد کی انہی سڑکوں پر ہوا تھا، اور وہ بھی بہت بڑا جنازہ تھا۔ تو علماء سے جو میں نے سنا کہ علامہ اعظم طارق شہید رحمہ اللہ کے جنازے کے بعد اگر کوئی بڑا مجمع یہاں پر لگا جنازے کے لیے تو وہ سب سے بڑا مجمع جو ہے وہ شہید ناموس صحابہ علامہ مسعود الرحمن عثمانی شہید کا تھا وہ۔ اچھا، اتنا بڑا مجمع تھا، لاکھوں کا مجمع تھا، تو یہ آپ نے کیسے سنبھالا اس ٹائم؟ بس یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم کہ اور میں یوں بھی کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ اتنا بڑا مجمع اس عظیم سانحہ پر، اتنا بڑا مجمع اور بالکل پرامن اس کا رہنا، یہ لوگوں کے لیے ایک مثال بھی قائم کر گیا، اور اتنا زیادہ الحمدللہ وہ پرامن تھا۔ ہماری جو انتظامیہ تھی، ہمارے جو ذمہ داران حضرات ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے پرامن اس مجمع کو رکھا کہ اس وقت اپارہ میں موجود جو آس پڑوس کی جو دکانیں تھیں یا جو کاروباری معاملات جو چل رہے تھے، وہ کسی کا کوئی کاروبار ڈسٹرب نہیں ہوا الحمدللہ۔ بالکل پرامن طریقے سے یہ ہزاروں لاکھوں کا مجمع جو تھا اس نے وہاں پر نماز جنازہ ادا کی، اور اسی انداز میں وہ اپنے گھروں کی طرف بھی روانہ ہوئے۔ لیکن الحمدللہ وہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس جماعت کا خاصہ ہے یا ان ذمہ داران کا خاصہ ہے کہ جنہوں نے اس کو کنٹرول کر لیا۔ اگر کوئی اور حضرات ہوتے تو شاید وہ اس طریقے سے اتنے بڑے مجمع کو اتنے مختصر وقت کے اندر جو ہے وہ قابو کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ آپ سے آخری سوال ہے یہ میرا کہ حضرت عثمانی شہید کا جنازہ کس نے پڑھایا اور تدفین کہاں ہوئی؟ جی جنازے کے متعلق ہمارا مشورہ ہوا تھا آپس میں، ہمارے تایا جی مولانا خلیل الرحمن صاحب وہ ہمارے بڑے بھی ہیں، اور اس موقع پر انہوں نے مجھے بلایا اور میرے باقی بھی بھائیوں کو بلایا اور مشورہ کیا۔ جماعت کے بھی ذمہ داران موجود تھے اس موقع پر۔ انہوں نے والد صاحب سے متعلق ایک بات بتائی، انہوں نے کہا کہ والد صاحب کا کچھ دن پہلے نکاح ہوا تھا، تو والد صاحب نے تایا جی کو فون کیا کہ والد یعنی ہمارے دادا جی جو ہیں وہ اس وقت موجود نہیں تھے، تو والد صاحب نے تایا جان کو فون کیا اور یہ کہا کہ آپ نے میرا نکاح پڑھانا ہے۔ جس وقت تایا جان نے کہا ٹھیک ہے میں نکاح پڑھانے کے لیے تیار ہوں، تو پھر والد صاحب نے آگے سے یہ کہا اور جنازہ بھی آپ نے پڑھانا ہے۔ تو تایا جی جو ہیں وہ تھوڑے مسکرا دیے اور انہوں نے کہا کہ پہلے جو کام کر رہے ہیں وہ اس کو تو پائے تکمیل تک پہنچنے دیں۔ تو بہرحال اس موقع پر جس وقت مولانا خلیل الرحمن صاحب جو ہمارے تایا جی انہوں نے جب یہ بات بتائی تو حضرات کے مشورے سے بھی اور ہماری اپنی بھی رائے یہی تھی کہ چونکہ ہمارے خاندان کے اس وقت وہ بڑے ہیں، سرپرست ہیں، تو ہم نے کہا کہ وہی جنازہ پڑھائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ چونکہ اس مجمع میں بہت سارے علماء اس موقع پر موجود تھے، تو اب ان علماء میں سے اگر ہم کسی ایک کو بھی کہتے جنازہ پڑھانے کا تو شاید میں سمجھتا ہوں جو باقی حضرات موجود تھے ان میں سے کسی کی حق تلفی نہ ہو جاتی۔ تو اس وجہ سے جس وقت ہمارے دادا جی کی وفات ہوئی تو والد صاحب نے بھی اس موقع پر بھی یہ بات کہی کہ
بہتر یہ ہے کہ خاندان کا کوئی فرد جو ہے وہ جنازہ پڑھائے، کیونکہ زیادہ حق ان کا ہے، اور اس طریقے سے انشاءاللہ باقی جو حضرات ہیں ان میں سے کسی کی حق تلفی بھی نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے تایا جی نے جنازہ پڑھایا۔ اور رہی بات تدفین کی، تو تدفین جہاں ہمارے دادا جی کی تدفین ہوئی غوری ٹاؤن میں، وہیں پر دادا جی کے قدموں میں ہی دادی اماں کی خواہش پر اور باقی تمام حضرات کی بھی یہی خواہش تھی کہ دادا جی کے قدموں والی طرف غوری ٹاؤن میں ہی ان کی تدفین کی جائے، تو الحمدللہ وہیں پر ان کی تدفین ہوئی۔ جی بہت شکریہ آپ کا، جو آپ نے اتنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔ جی ناظرین، یہ تھے جی مولانا عثمان عثمانی، اور مزید ہماری ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ جی تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔